امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام 15 رمضان المبارک 3 ہجری کی شب مبارک مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے قبل جناب ام فضل نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا میرے گھر میں آیا ہے۔ انہوں نے اپنا خواب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ میری لخت جگر فاطمہ کے بطن سے عنقریب ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی پرورش تم کرو گی۔ مورخین کا کہنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آپ علیہ السلام کی ولادت اپنی نوعیت کی پہلی خوشی تھی جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے مقطوع نسل ہونے کا دھبا صاف کر دیا اور دنیا کے سامنے سورہ کوثر کی عملی تفسیر پیش کی۔ جب اس مولود سعید کا نام مبارک تجویز ہو رہا تھا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزیر حضرت ہارون علیہ السلام کے 2 بیٹوں شبر و شبیر کے نام پر آپ کا نام حسن اور بعد میں آپ علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کا نام حسین رکھا۔ بہار الانوار کے مطابق امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک سفید ریشمی رومال پیش کیا جس پر حسن لکھا ہوا تھا۔ ماہر علم الانساب علامہ ابو الحسین کا کہنا ہے کہ خداوند عالم نے حضرت فاطمہ الزہرا کے دونوں شہزادوں کے نام انظار عالم سے پوشیدہ رکھے، یعنی اس سے پہلے حسن و حسین نام سے کوئی موسوم نہیں ہوا تھا۔ علل شرح میں ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کو ولادت کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا خوش ہوئے اور ان کے دہنے مبارک میں اپنی زبان رسالت دے دی۔ اور بہار الانوار میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نومولود بچے کو آغوش میں لے کر پیار کیا اور دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دینے کے بعد اپنی زبان ان کے منہ میں دے دی اور امام حسن علیہ السلام اسے چوسنے لگے۔ اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی، خدایا اس کو اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھ۔ بعض کا کہنا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن کم چوسنے کا موقع ملا، اس لیے امامت امام حسین علیہ السلام کی نسل میں مستقر ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کی ولادت کے 7ویں روز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے آپ کا عقیقہ فرمایا اور بالوں کو منڈوا کر ان کے ہم وزن چاندی تصدق کی۔ امام شافعی کا کہنا ہے کہ حضرت نے امام حسن علیہ السلام کا عقیقہ کر کے اس کے سنت ہونے کی دائمی بنیاد ڈال دی۔ آپ علیہ السلام کی کنیت ابو محمد اور آپ کے بہت سے القاب ہیں جن میں طیب، تقی، سبت اور سید زیادہ مشہور ہیں۔ محمد بن طلحہ شافعی کے مطابق آپ علیہ السلام کا لقب سید خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کردہ ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن علیہ السلام کو کاندھے پر سوار کیے سیر کرا رہے تھے۔ ایک صحابی نے کہا، اے ساجزادے تمہاری سواری کس قدر اچھی ہے۔ یہ سن کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہو کہ کس قدر سوار اچھا ہے۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں اس دن سے امام حسن علیہ السلام کو بہت زیادہ دوست رکھنے لگا ہوں جس دن سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش مبارک میں بیٹھ کر انہیں آپ کی داڑھی سے کھیلتے دیکھا ہے۔ امام نسائی عبداللہ ابن شداد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نماز عشاء پڑھانے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی آغوش میں امام حسن علیہ السلام تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب آپ سجدہ میں گئے تو اتنا طول دیا کہ میں یہ سمجھنے لگا کہ شاید آپ پر وحی نازل ہونے لگی ہے۔ نماز ختم ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو فرمایا کہ میرا فرزند میری پشت پر آ گیا تھا، میں نے یہ نہ چاہا کہ اسے اس وقت تک پشت سے اتاروں جب تک کہ وہ خود نہ اتر جائے، اس لیے سجدہ کو طول دینا پڑا۔ حکیم، ترمذی، نسائی اور ابو داؤد نے لکھا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن محو خطبہ تھے کہ حسنین کریمین آ گئے اور حسن علیہ السلام کے پاؤں دامن عبا میں اس طرح الجھے کہ زمین پر گر پڑے۔ یہ دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ترک کر دیا اور ممبر سے اتر کر انہیں آغوش میں اٹھا لیا اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور دوبارہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے والد بزرگوار یعنی علی ابن ابی طالب ان دونوں سے بہتر ہیں۔ امام بخاری رقم تراز ہیں کہ ایک دن کچھ صدقہ کی کھجوریں آئی ہوئی تھیں۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اس کے ڈھیر سے کھیل رہے تھے اور کھیل ہی کھیل کے طور پر امام حسن علیہ السلام نے ایک کھجور دہنے اقدس میں رکھ لی۔
یہ دیکھ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حسن، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم لوگوں پر صدقہ حرام ہے؟ امام پر اگرچہ وحی نازل نہیں ہوتی، لیکن اس کو الہام ہوتا ہے اور وہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے، جس پر علامہ حجر عسقلانی کا وہ قول دلالت کرتا ہے جو انہوں نے صحیح بخاری کی اس روایت کی شرح میں لکھا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کے شیر خوارگی کے عالم میں صدقہ کی کھجور کے منہ میں رکھ لینے پر اعتراض فرمایا تھا، تھوکو تھوکو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم لوگوں پر صدقہ حرام ہے؟ اور جس شخص نے یہ خیال کیا کہ امام حسن اس وقت دودھ پیتے تھے، آپ پر ابھی شرعی پابندی نہ تھی، حضرت نے ان پر کیوں اعتراض کیا؟ اس کا جواب علامہ عسقلانی نے اپنی فتح الباری شرح صحیح بخاری میں دیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام دوسرے بچوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ امام حسن علیہ السلام شیر خوارگی کے عالم میں بھی لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ ایک روز امیر المومنین مقام روحبہ میں تشریف فرما تھے اور حسنین کریمین بھی وہاں موجود تھے۔ ناگہاں ایک شخص آ کر کہنے لگا، میں آپ کی رعایا اور شہری ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، تو نہ میری رعایا میں سے ہے اور نہ میرے شہر کا شہری ہے، بلکہ تو بادشاہ روم کا فرستادہ ہے۔ تجھے اس نے معاویہ کے پاس چند مسائل دریافت کرنے کے لیے بھیجا تھا اور اس نے میرے پاس بھیج دیا ہے۔ اس نے کہا، یا حضرت، آپ کا ارشاد بالکل درست ہے، مجھے معاویہ نے پوشیدہ طور پر آپ کے پاس بھیجا ہے اور اس کا حال خداوند عالم کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے، مگر آپ بعلم امامت سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، اب ان مسائل کے جوابات ان دو بچوں میں سے کسی ایک سے پوچھ لے۔ وہ امام حسن علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا چاہتا تھا کہ سوال کرے۔ امام حسن نے فرمایا، اے شخص کہ تو یہ دریافت کرنے آیا ہے کہ حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے، زمین و آسمان تک کتنی مسافت ہے، مشرق و مغرب میں کتنی دوری ہے، قوس قزح کیا ہے، مخنث کسے کہتے ہیں، وہ 10 چیزیں کیا ہیں جن میں سے ہر ایک کو خداوند عالم نے دوسرے سے سخت اور فائق پیدا کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، حق و باطل میں 4 انگشت کا فرق و فاصلہ ہے، اکثر و بیشتر جو کچھ آنکھ سے دیکھا حق ہے اور جو کچھ کان سے سنا باطل ہے۔ آنکھ سے دیکھا ہوا یقینی، کان سے سنا ہوا محتاج تحقیق ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان اتنی مسافت ہے کہ مظلوم کی آہ اور آنکھ کی روشنی پہنچ جاتی ہے۔ مشرق و مغرب میں اتنا فاصلہ ہے کہ سورج ایک دن میں طے کر لیتا ہے، اور قوس و قزح اصل میں قوس خدا ہے، اس لیے کہ قزح شیطان کا نام ہے۔ یہ فراوانی رزق اور اہل زمین کے لیے غرق سے امان کی علامت ہے، اس لیے کہ اگر یہ خشکی میں نمودار ہوتی ہے تو بارش کے حالات میں سے سمجھی جاتی ہے، اور بارش میں نکلتی ہے تو ختم باران کی علامت میں سے شمار کی جاتی ہے۔ مخنث وہ ہے جس کے متعلق یہ معلوم نہ ہو کہ مرد ہے یا عورت، اور اس کے جسم میں دونوں کے اعضاء ہوں، اور اس کا حکم یہ ہے کہ تا حد بلوغ انتظار کریں، اگر محتلم ہو تو مرد، اور اگر حائض اور پستان ابھر آئیں تو عورت۔ اگر اس سے مسئلہ حل نہ ہو تو دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیشاب کی دھاریں سیدھی جاتی ہیں یا نہیں، اگر سیدھی جاتی ہیں تو مرد، ورنہ عورت۔ علی ابن ابراہیم قمی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ شاہ روم نے جب حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے میں معاویہ کی چیزہ دستیوں سے آگاہی حاصل کی تو دونوں کو لکھا کہ میرے پاس ایک ایک نمائندہ بھیج دیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے امام حسن علیہ السلام اور معاویہ کی طرف سے یزید کی روانگی عمل میں آئی۔ یزید نے وہاں پہنچ کر شاہ روم کی دست بوسی کی اور امام حسن علیہ السلام نے جاتے ہی کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ میں یہودی، نصرانی، مجوسی وغیرہ نہیں ہوں، بلکہ خالص مسلمان ہوں۔ شاہ روم نے چند تصاویر نکالیں اور یزید نے کہا کہ میں ان سے ایک کو بھی نہیں پہچانتا اور نہ بتا سکتا ہوں کہ یہ کن حضرات کی شکلیں ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور شعیب و یحییٰ علیہ السلام کی تصویریں دیکھ کر پہچان لیں، اور ایک تصویر دیکھ کر آپ رونے لگے۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ کس کی تصویر ہے؟ فرمایا، میرے جد نامدار کی۔ اس کے بعد بادشاہ نے سوال کیا کہ وہ کون سے جاندار ہیں جو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے؟ آپ نے فرمایا، اے بادشاہ، وہ 7 جاندار ہیں: آدم و حوا، دمبہ ابراہیم، ناقہ صالحہ، ابلیس اور موسوی اژدہا، اور وہ کوا جس نے قابیل کے دفن میں حابیل کی طرف راہبری کی۔ بادشاہ نے یہ علمی تبحر دیکھ کر آپ کی بڑی عزت کی اور تحائف کے ساتھ واپس کیا۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ائمہ معصومین علم لدنی کے مالک ہیں، اس لیے کہ وہ کسی سے تحصیل علم کے محتاج نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بچپن ہی سے ایسے مسائل علیمہ سے واقف ہوتے ہیں جن سے عام لوگ حتیٰ کہ دانش مند حضرات بھی آگاہ نہیں ہوتے۔ امام حسن علیہ السلام نے بھی اپنے بچپن میں ایسے علمی مسائل کے جوابات دیے کہ جن سے بڑے بڑے اہل علم عاجز تھے۔
آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جن میں سے ہر ایک کو خداوند عالم نے دوسرے سے سخت پیدا کیا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا خدا نے سب سے زیادہ سخت پتھر کو پیدا کیا ہے، مگر اس سے زیادہ سخت لوہا ہے جو پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ سخت آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، اور آگ سے زیادہ سخت پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے، اور اس سے زیادہ سخت اور قوی ابر ہے جو پانی کو اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتا ہے، اور اس سے زیادہ طاقتور ہوا ہے جو ابر کو اڑائے پھرتی ہے، اور ہوا سے سخت تر قوی فرشتہ ہے جس کی ہوا محکوم ہے، اور اس سے زیادہ سخت و قوی ملک الموت ہے جو فرشتہ بعد کی بھی روح قبض کر لے گا، اور موت سے زیادہ قوی حکم خدا ہے جو موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اب اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔